چڑیل مجھے بتا رہی ہے کہ جنرل فیض حمید کے کیس کے فیصلے میں آنے میں اب چند ہفتے باقی ہیں۔ پچھلے ہفتے فیض حمید کی ملاقات ان کے قریبی ریٹائرڈ جنرل صاحب سے کرائی گئی۔ پنکی پیرنی پشاور جا کے گارنٹیز دے رہی تھی کہ اگلے 3 سال تک عمران خان اپنی زبان بند رکھے گا۔ اس جادو ٹونے والی عورت کو بھی جواب مل گیا ہے۔ عمران خان نے ایک بار پھر جنرل آصف منیر کے خلاف زبان درازی شروع کر دی ہے۔ جنرل کیانی کی قربت کے لیے اس نے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے۔ جنرل باجوہ کو تو یہ اپنا باپ تسلیم کرتا رہا، تو عمران خان کی مشکلات بہت بڑھ جائیں گی۔ ملٹری کورٹ کا دروازہ کھل جائے گا اور 9 مئی کے ساتھ ساتھ اسے اور بھی کئی سوالوں کا جواب دینا پڑ جائے گا۔ اگر وہ اپنے ایک سابق 3 اسٹار جنرل کا احتساب کر سکتے ہیں تو یہ پارٹے خان کے اس کھیت کی موٹی ہے۔ مریم نواز کے اس مسافے کو غیر شرعی قرار دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں۔ عمران خان جس شخص کے ذریعے اپنی بنی گالہ منتقلی کے لیے NRO مانگ رہا تھا، اب اس کو بتا دیا گیا ہے کہ اس فتنے کے لیے کوئی NRO نہیں۔ پنکی پیرنی پشاور جا کے گارنٹیز دے رہی تھی کہ اگلے 3 سال تک عمران خان اپنی زبان بند رکھے گا۔ اس جادو ٹونے والی عورت کو بھی جواب مل گیا ہے کہ سیاسی دہشت گرد سے نہ تو کوئی ڈیل ہوگی نہ اس کو کوئی ڈیل دی جائے گی۔ شہباز شریف کی مذاکراتی ٹیم نے عمر ایوب اسد کیسر پر واضح کر دیا کہ عمران خان کو ڈیل چاہیے، NRO چاہیے تو باقاعدہ لکھ کر دے، اپنی رہائی چاہیے تو تحریری طور پر وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کرے۔ چاروں طرف سے جواب آنے کے بعد عمران خان کو اب یقین ہو گیا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں۔ دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ سیاسی دہشت گرد کو انجام پہنچائے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، دائرے کا سفر ختم نہیں کر سکتا۔ تو یہ مایوسی کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے کہ عمران خان نے ایک بار پھر جنرل آصف منیر کے خلاف زبان درازی شروع کر دی ہے۔ موجودہ دور میں اسے جنرل یحییٰ اور جنرل ضیاء الحق کی دور آمریت کی جھلک دکھائی دینا شروع ہو گئی ہے۔ اسے ایوب خان کا ماشاء اللہ اس لیے یاد نہیں کیونکہ اسی ایوب خان کا پوتا عمر ایوب اس کی رہائی کے لیے پاپڑ بیل رہا ہے۔ اسے مشرف تک کا بھی ماشاء اللہ یاد نہیں رہا کیونکہ اسے مشرف نے تو وزیر اعظم بننے کا خواب دکھایا تھا۔ یہ سیاسی دہشت گرد آج شہباز شریف کو جنرل آصف منیر کا اردلی کہہ رہا ہے۔ کل تک یہ خود جنرل مشرف کا اردلی بننے کے لیے تڑپا کرتا تھا۔ جنرل کیانی کی قربت کے لیے اس نے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے۔ جنرل باجوہ کو تو یہ اپنا باپ تسلیم کرتا رہا، لیکن چونکہ احسان فراموش ہے اور اس کے خمیر میں ہے تو کرپشن اس کے خون میں ہے، بدزبانی اس کی عادت ہے، جھوٹ اس کا وتیرہ ہے، دھوکہ دینا اس کی فطرت ہے، اور اس کی زبان درازی اور جھوٹ بولنے کی عادت سے نہ تو اس کے دوست محفوظ رہے نہ ہی اس کے دشمن۔ یہ شخص اقتدار اور اختیار کی ہوس میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ اسے اپنی ذات کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ پاکستان تو قائم دائم رہے گا، شاد رہے گا، آباد رہے گا انشاءاللہ، لیکن عمران خان کی سیاسی بقا اب مجھے خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ اڈیالہ جیل میں اس کا قیام مجھے طویل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ چڑیل مجھے بتا رہی ہے کہ جنرل فیض حمید کے کیس کے فیصلے میں آنے میں اب چند ہفتے باقی ہیں، تو اس کیس میں جتنے بھی شواہد ابھی تک دستیاب ہیں ان کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے۔ پچھلے ہفتے فیض حمید کی ملاقات ان کے قریبی ریٹائرڈ جنرل صاحب سے کرائی گئی۔ اس ملاقات میں فیض حمید کے اہل خانہ بھی شریک تھے۔ اب میں ساری خبر اس وقت تو آپ سے نہیں شیئر کر سکتا، صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ ملاقات اگر نتیجہ خیز ثابت ہوئی تو عمران خان کی مشکلات بہت بڑھ جائیں گی۔ ملٹری کورٹ کا دروازہ کھل جائے گا اور 9 مئی کے ساتھ ساتھ اسے اور بھی کئی سوالوں کا جواب دینا پڑ جائے گا۔ بہت جلد عمران خان کی یہ امید بھی دم توڑنے والی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اسے ملٹری ٹرائل سے بچا لے گا۔ اس فسادی نے 9 مئی کو فوج پہ حملہ کیا تھا، آرمی چیف جنرل آصف منیر کے خلاف سازش رچائی تھی۔ فوج اس حملے سازش کے ماسٹر مائنڈ سے حساب لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گی۔ اگر وہ اپنے ایک سابق 3 اسٹار جنرل کا احتساب کر سکتے ہیں تو یہ پارٹے خان کے اس کھیت کی موٹی ہے، اس کو بھی حساب دینا ہوگا، اپنے کیے پہ معافی مانگنی ہوگی۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب اپنے کارکنوں کی طرح یہ سیاسی دہشت گرد بھی آرمی چیف سے رحم کی اپیل مانگے گا۔ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا نا کہ آپ بیل مجھے مار، تو سیاسی جماعتوں میں اس محاورے پہ صحیح معنوں میں کوئی عمل کرتا ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہے۔ یہ اتنے نکمے ہیں کہ نہ تو ان کو نیشنل میڈیا کی افادیت کا پتہ ہے نہ ہی سوشل میڈیا کا استعمال ان کو آتا ہے۔ UAE کے صدر ان دونوں غیر سرکاری نجی دورے پہ رحیم یار خان میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کل ان کے استقبال کے لیے رحیم یار خان پہنچے۔ ان کا یہ اقدام لائق تحسین ہے
کہ انہوں نے ایک دوست ملک کے سربراہ کا شایان شان استقبال کیا، تو مریم نواز کی میڈیا مینیجر نے جس طرح اس ایونٹ کی کوریج کی وہ جگ ہسائی کا باعث بن گئی۔ ایک اہم سفارتی ایونٹ خود نمائی کی بھونڈی کوشش بن کے رہ گیا۔ یہ لوگ نہ تو میڈیا کا استعمال جانتے ہیں، نہ ان کو سوشل میڈیا کی طاقت کا کوئی ادراک ہے۔ اگر ان میں ذرا بھی عقل ہوتی تو اس ایونٹ کی تصویریں جاری کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتے۔ اب پی ٹی آئی کو تو جیسے موقع مل گیا، اس کا سوشل میڈیا بریگیڈ یو اے ای کے صدر کے ساتھ مریم نواز کے مسافے پہ بڑی تنقید کر رہا ہے۔ یہ نام نہاد پڑھے لکھے مریم نواز کے اس مسافے کو غیر شرعی قرار دے رہے ہیں، تو ہماری سماجی اقدار کے خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں۔ یہ وہ گھٹیا لوگ ہیں جو جلسے جلوسوں میں جب تک ڈانس نہ کریں ان کو چین نہیں آتا۔ یہ وہ بے شرم ہے جو سیاسی اجتماعات میں خواتین کو ہراساں کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ یہ وہ بد زبان ہے جن کا مردوں میں رول ماڈل عمران خان ہے اور خواتین میں پنکی پیرنی۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان افغانستان جیسی دکھیانویسی سوچ کا حامل نہیں، بلکہ ایک لبرل کنٹری ہے، ایک لبرل اسلامی ملک ہے۔ پاکستان وہ واحد اسلامی ملک ہے جہاں خاتون وزیر اعظم رہ چکی ہے۔ یہ اعزاز بھی پاکستان کو حاصل ہے۔ اس کے سب سے بڑے صوبے کی نمائندگی اس وقت خاتون کر رہی ہیں۔ میں مریم نواز کی پالیسیز کا شدید ناقد ہوں، لیکن یہ برداشت نہیں کہ سرکاری ذمہ داری کی ادائیگی کے دوران اس کے کسی قدم کو محض اس لیے تنقید کا نشانہ بنایا جائے کہ وہ ایک عورت ہے۔ تو پی ٹی آئی نے یہ گھٹیا مہم چلا کر ایک بار پھر ثابت کر دیا، ایک تو یہ جاہل ہے، دوسرا سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ شہباز گل جیسے شخص، محیط پیرزادہ جیسا سانپ، شہزاد اکبر اور زلفی بخاری جیسے چور جس ہجوم کے رہنما ہو، اس ہجوم سے گھٹیا پن کے مظاہرے کے علاوہ کیا توقع ہو سکتی ہے؟ تو افغانستان کی عبوری حکومت کے وزراء آج کل دن رات پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا بھی ان کی حمایت میں 24 گھنٹے پاکستان کے خلاف واویلا کر رہا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ جنرل عاصم منیر نے بالکل ٹھیک جگہ حال ڈالا ہے۔ یہ آسان فراموشوں کا ٹولہ ہے جن کو سبق سکھائے بغیر پاکستان سکھ کا سانس نہیں لے سکتا۔ ان لوگوں نے ایران کو بھی آنکھیں دکھائی تھی۔ ایران نے تو 2 سال میں 30 لاکھ افغانیوں کو واپس ان کے ملک میں دھکیل دیا تھا۔ ہم 50 سال سے ان کے علاقوں میں مہاجرین کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ امریکہ کی کابل سے واپسی کے بعد جس طرح ہم نے پیٹ کاٹ کے ان کی مدد کی، ان کو خوراک دی، حکومت سازی میں معاونت کی، حکومت چلانے کے لیے ڈالر دیے، بدلے میں یہ آسان فراموش ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رہے ہیں، ہمارے بچوں کے قاتلوں کو اپنا مہمان کہہ رہے ہیں، عالمی سطح پہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان نے تاجکستان کے ساتھ مل کے واخان کوریڈور پہ قبضہ کر لیا۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ افغان عبوری حکومت پر مزید احسانات کرنے کا سلسلہ بند ہو۔ دنیا کو بتایا جائے کہ افغان عبوری حکومت عالمی امن کے خلاف ایک گہری سازش کے تانے بانے بنا رہی ہے۔ دنیا کو بتایا جائے کہ افغان سرزمین آج بھی دہشت گردوں کی محفوظ ترین جنت ہے۔ افغان عبوری حکومت جب تک کالعدم ٹی ٹی پی کو لگام نہیں ڈالتی، جب تک اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کے اڈے ختم نہیں کرتی، جب تک ان کی میزبانی بند نہیں کرتی، مطلوب دہشت گردوں کو ہمارے حوالے نہیں کرتی، تب تک کابل حکومت کا حقہ پانی مکمل بند کر دیا جائے۔ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اور میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو ان کی جو انڈیا سے ٹریڈ ہے، جو واگا سے ہو رہا ہے، اس کو فوری طور پہ بند کر دیا جائے۔ سوچے گا اس پہ، رائے دیجیے گا اپنی کامنٹس میں، اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ Until the next time, Allah Hafiz.